الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید رسول خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، پوری دنیا میں مجھے دیکھنے والے طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ کا خادم۔ آج میں حکماء کے لیے بات کروں گا کہ کچھ میرے شاگرد، میرے ہونہار بچے، اللہ ان کے کام میں برکت دے، وہ اپنا کام شروع کرنے والے ہیں، لہٰذا میں آج ان کے لیے پورے کا پورا خطاب کروں گا۔ خطاب کیا ہے؟ کلاس ہے، ایک بات ہے، میرا کیا خطاب ہے؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ مجھے اچھا بنائے، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے۔ سب سے پہلے جس نے حکمت کرنی ہے، حکمت کی معنی ہے دانائی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دانائی دیتا ہے، جس کو دانائی دیتا ہے اس کو خیر کثیر بھی دیتا ہے۔ خیر کثیر میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاق اعلیٰ۔ اعلیٰ اخلاق کا معنی ہونا۔ حکیم کبھی بھی چڑچڑا نہیں ہونا چاہیے۔ مریض ایسی باتیں کرتے ہیں، جی آپ کی دوا سے میں اور بیمار ہو گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں، وہ ہو گیا ہوں، وہ اصل میں چڑچڑاتے رہتے ہیں۔ میں پھر کیوں آئے ہو دوا لینے؟ تو وہ کہتے ہیں جی بس دوا دے دیں، کچھ فائدہ ہوا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اس طرح سے حکیم کو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہونا چاہیے۔ دواخانے میں جب وہ داخل ہو تو شٹر اتار کے سب سے پہلے اللہم انی اسألک الخیر، وہ 3 دفعہ پڑھے، اللہم انی اسألک الخیر، اللہم انی اسألک الخیر۔ اللہ کی خیر میں پھر سب کچھ ہے۔ اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے بعد ایک قدم آگے رکھے، کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر جا کر اپنی جگہ پہ بیٹھے، اگر اس نے صفائی وغیرہ کرنی ہے تو کر لے۔ نمبر 3، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد فوری طور پر پہلا کام یہ کرے کہ قرآن کریم اس کے دواخانے میں ہو، اور جتنا ہی بھلے ایک پیج، ایک پنہ قرآن کریم کا پڑھ لے، وہ ضرور پڑھے۔ اس کے بعد دعائے خیر کرے، اپنے لیے، مریضوں کے لیے شفا کی دعا کرے، اور اس کے بعد وہ بیٹھ جائے۔ اب مسئلہ ہو گیا مطب کا، تو مطب میں جتنا سامان رکھا ہوا ہے کم سے کم سامان رکھیں، چھوٹے سے چھوٹا ریک رکھیں، چھوٹے سے کم دوائیں رکھیں، اور کچھ کیپسول جو ارجنٹ ہوتے ہیں وہ بھر کے رکھیں، اور کچھ کیپسول جو ہوتے ہیں مستقل نہ رکھنے والے ان کو تازہ بھر کے دیں۔ اس طرح سے آپ کا کام اللہ نے چاہا تو چل پڑے گا۔ نمبر 3، جب مریض آئے تو اس کا ایک ریکارڈ رکھیں۔ جیسے کمر کے پاس ایک چھوٹا کارڈ ہے، ایک بڑا کارڈ ہے میرا قانون مفردہ کا، اس کو بھرے، یہ ریکارڈ اپنے پاس بنائیں۔ اور وہ چھوٹا کارڈ تو لازمی ہے بھرنا، اس سے انسان کو بہت ساری گائیڈنس ملتی ہے، اس طرح سے انسان اپنے کام کو اچھی طرح سر انجام دے سکتا ہے۔ ایک مریض کے لیے بار بار مت پوچھیں کسی سے بھی، اگر پوچھنا ہے، مشورہ کرنا ہے تو ایک بات جب آپ مشورہ کریں گے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ آئندہ آنے والے مریضوں میں سلیکٹ کریں گے، وہی اسی قسم کا مریض ہے تو میں وہی دوا دے دوں، پھر اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ تمہارے علم میں بھی خود بخود اعتماد آتا چلا جائے۔ اعتماد کی کمی حکیم کو ڈبو دیتی ہے، اس لیے اعتماد کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات ہے، مریض سے اس طرح بات کرو کہ مریض تمہارا غلام ہے، لیکن غلام سے بھی برتاؤ تو اچھا ہی کرنا ہے، یہ شرعی اصول ہے۔ تو آپ اس سے اچھی طرح بات کرو، لیکن اس سے دب کے بات نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے، جو چیزیں آپ نے رکھی ہیں سامنے، اس کے اوپر بڑے اسٹیکر لگا کے جلی حروف میں، موٹے حروف میں دوا کا نام لکھیں۔ ملین 1 سے لے کر 6 تک ہے، شدید 1 سے لے کر 6 تک ہے، مسائل 1 سے لے کر 6 تک ہے، آئل ہیں، آئل کا خانہ بالکل الگ ہونا چاہیے، 1 سے 6 نمبر تک کے تیل ہیں، طلا ہے، طلا کا خانہ بالکل الگ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تیل والی چیزیں ہیں تو ان کو کیپسول والی جگہ پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اس طرح کام کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کام جلدی مشہور بھی ہوتا ہے، اچھا چل پڑتا ہے۔ نمبر 3، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ مریض کی نشانیاں بتاتی ہیں کہ یہ اعصابی ہے، خودی ہے یا عضلاتی تحریک میں ہے، تو آپ کو دوا دینے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اس بات کا کہ آپ نے
کچھ چیزیں اپنے پاس بالکل ارجنٹ رکھنی ہیں، جیسے اکثیر بادیان اور شدید 5، خودی اعصابی شدید اور اکثیر بادیان 6 نمبر، ان دونوں کو کپڑ چھان کر کے ان کو بالکل اپنے سامنے رکھیں۔ یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو گلا خراب ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے اور انسان بیزار سا لگتا ہے، اس کے تو منہ میں فوراً ایک چاول، عمر کے لحاظ سے ایک چاول سے لے کر آپ 1 گرام تک دوا اس کے منہ میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ ارجنٹ دوا ہے، یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمرجنسی کی ڈرگ ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے، کہتا ہے مجھے پیٹ میں بہت سخت درد ہے، حکیم صاحب کوئی دوا دے جو فوراً فائدہ کرے۔ اس کے لیے میں آج ایک ترتیب بڑی کمال کی آپ کو بتاتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں کو، کہ میٹھا سوڈا باریک کریں، اور جتنا باریک اس سے اور باریک کریں، اس کو ایک برنی بھر کے الگ رکھیں، مصری باریک کر کے اس کی برنی الگ بھر کے رکھیں، ٹاٹری جو ہوتی ہے اس کی ایک برنی باریک کر کے اس کے الگ رکھیں۔ اب جس کو پیٹ میں درد ہے اس کو تو میٹھا سوڈا اور مصری کا پاؤڈر 1 گلاس پانی میں حل کر کے پلائیں، انشاءاللہ 1 گھونٹ کر کے پیے گا، جب پی کے ختم کرے گا تو اللہ نے چاہا تو اس کا پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا، یا اتنا کم ہو جائے گا وہ کہے گا مجھے بہت فائدہ ہوگا۔ اس طرح سے آپ کی بڑی کمال ہو جائے گا۔ اور جس آدمی کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، مستقل بدہضمی ہے، اس کو چھوٹی چمچ کا آدھا ان دونوں دواؤں کے ساتھ ٹاٹری بھی دے دیں۔ اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ شوگر کا مریض ہے، اس کو ٹاٹری اور میٹھا سوڈا جو ہے وہ 1 چمچ میٹھا سوڈا اور آدھا چمچ ٹاٹری، یہ دونوں ملا کے 1 گلاس پانی میں حل کریں، دونوں رکھیں گلاس میں، اور پھر پانی سے بھریں گلاس کو، پانی کو پونا کرنا چاہیے، گلاس کو کبھی فل نہیں بھرنا چاہیے، اس کو حل کر کے اس کو پلا دیں تو اس کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ شوگر والے کو ہم یہ دوا جو ہے وہ میٹھی چیز نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ نسخہ آپ کے دوا خانے کو 4 چاند لگا دے گا۔ ڈکاریں اور کھٹی ڈکاریں اور بدہضمی، پیٹ کا درد، حتیٰ کہ گردے کا درد بھی اسی وقت اس سے معاف ہو جائے گا، اسی وقت میٹھے سوڈے اور چینی کے مصری کے پاؤڈر کے ساتھ پانی میں حل کر کے پلائیں گے تو اللہ نے چاہا تو وہ فوراً حل ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہم لوگوں نے یہ کام باقاعدہ کرنا ہے اور اصولی طور پر کرنا ہے، اور مریض سے پیسے شروعات میں جب مریض آپ کے پاس آتے ہیں تو کم سے کم پیسے لیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ بتدریج اپنا اتنا ریٹ مقرر کریں کہ آپ کا دواخانہ، آپ کا گھر اور آپ تینوں چلتے رہیں، اتنے پیسے ضرور وصول کریں، کیونکہ وہ لوگ کہیں بھی جاتے ہیں تو پیسے لے کر جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہومیوپیتھ کے جاتے ہیں، کرانے کی دکان پہ جاتے ہیں، ہوٹل پہ جاتے ہیں، پیسے لے کر جاتے ہیں، حکیم کے پاس بھی پیسے لے کر آتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی حکیم کی دوا ٹکے سیر کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آج کل کے مہنگائی کے دور میں تو ریٹ بہت ہائی ہو گیا ہے، یعنی 700% جو ہے نا وہ جڑی بوٹیاں مہنگی ہو گئی، اور جڑی بوٹیاں بھی آپ خیال کریں، جڑی بوٹیاں آپ جب لیتے ہیں کسی دوا بنانے کے لیے تو اس کو دیکھیں وہ تازہ ہے، یعنی جیسے آپ کی سونٹ ہے، اس کو توڑو گے اگر وہ ریشے ہے تو بیکار ہے، گیلی ہے تو بیکار ہے، موٹی ہو اور اس کو فوراً توڑو تو ٹوٹ جائے، یہ بہترین ہے، یہ تازہ ہے۔ اس کے بعد بھی ان چیزوں کو تھوڑی دھوپ دکھائیں، یا ان کو توا جب روٹی پکنے کے بعد گرم ہو تو تمام دواؤں کو جو ہے نا ایسے کرنا چاہیے، سیکنا چاہیے، جڑی بوٹیوں کو کبھی بھی نوشادر کو اور میٹھے سوڈے کو، چینی کو، یا ان چیزوں کو کبھی بھی گرم نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے، بری بات ہے۔ اور غدی اعصابی ہاضم یہ آپ کی دوا خانے کی سب سے بڑی دوا ہے، H5 سب سے بڑی دوا، اس کو بنا کے رکھیں، ہر مریض کو دیں۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں ایک مصیبت پائی جاتی ہے، قبض کے لیے آپ 200 گرام سنا مکی صاف کر کے پتے لے لیں، اور اس میں 50 گرام آپ بادام ڈال دیں، 50 گرام سونف ڈال دیں، اور 50 گرام آپ کھسی یا ریڑھی یا جس کو جلاپا کہتے ہیں وہ 50 گرام باریک کر کے ملا دیں، اور فل سائز کے 3 کیپسول اس کو دو گے، یا کن لوگوں کو صبح اور شام فل سائز کا کیپسول دینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ان کی ہتھیلیاں ملائم ہو جاتی ہے، بادام کی وجہ سے سنا مکی مروڑ بھی نہیں کرتی، اور یہ دردوں میں بھی افاقہ کرتی ہے، تو اس لیے یہ چیز آپ اپنے دواخانے میں رکھیں۔ اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں،
کہ آج آپ کو اگر 1 روپیہ بھی ملا ہے تو آپ کا نصیب تھا، آپ کو مل گیا. یہ بھی نہ ملتا تو آپ کیا کرتے؟ کچھ بھی نہ کرتے. اس لیے اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کیا کریں. الحمدللہ رب العالمین. کوئی بھی پوچھے بھائی دواخانہ کیسے چلا، الحمدللہ رب العالمین. اپنے دواخانے میں صاف ستھرا رکھیں اس کو، اور اس کو جو ہے نا تھوڑی سی کبھی کبھی خوشبودار اسپرے کر دیا کرے تاکہ مریض بیٹھے تو اس کو سکون کا سانس ملے. بیٹھنے کی جگہ ہو، پانی کا ایک تھرموس ہو یا پانی کا ایک جو ہے کولر ہو وہ بھی رکھیں. اس طرح سے اپنے دواخانے کا افتتاح کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو اللہ زمین کے اوپر جتنے حکماء ہیں اور جتنے طلباء ہیں اللہ ان سب کو کامیاب کرے. والسلام.